ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. روشی پڑھ لے. حضرات، اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے یہ وجہ بیان کرتا ہوں کہ میں عزیزم مولانا عمر صرف صاحب سے پہلے کیوں بیان کر رہا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر کے بعد اگر میری تقریر ہوگی تو جو لطف مولانا کی تقریر سے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ قائم رہے. دوسرا یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ علیل ہے تو میں اپنی عرض کر لوں گا اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے رہیں اور مولانا کی تقریر سن کر جائیں. میں تو علماء کے جوتے سیدھے کرنے کی لیاقت بھی نہیں رکھتا. میری کیا لیاقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب کی حمد و ثنا اور مجھ جیسا ایک ناقص ترین انسان کوئی نسبت ہی نہیں ہے. فقط مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ثنا خوان ہیں. یوسف کی خریداری کے لیے اگر کوئی بوڑھیا ایک اٹی لے جاتی ہے سود کی، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ یوسف کی قیمت ہے، بلکہ یہ معنی ہوتا ہے اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ یوسف کے خریداروں میں اپنے آپ کو شمار کرتی ہے. میرا دل اور دماغ اور زبان اس قابل نہیں کہ میں خدا کے محبوب کی ثنا کروں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے بغیر بیان ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتا ہے. جب تک حقیقت معلوم نہ ہو کسی چیز کی اور ماہیت معلوم نہ ہو تو اس چیز کی تعریف نہیں ہو سکتی. حقیقت محمدیہ کا واقف عالم اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے اسی کا شان ہے اور اسی کو حق ہے. اسی لیے میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے میں وہی بیان کروں گا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کا رب خدا، حضور کا خالق و مالک جب اپنے پیارے عبد کو یہ شان بخش رہا ہے تو حضور کے غلاموں کو کس قدر حضرت کی عزت اور شان بیان کرنا چاہیے. مگر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر. میں حضرت غالب کے قول کے مطابق یہ بیان کروں گا. غالب ثنا خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
اس آیت کریمہ کی تفسیریں دو ہیں. ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. میں نے بیت المقدس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ مجھے علم ظاہری کے لحاظ سے اس بات کو واضح کروں کہ میرے رسول میرے محبوب کا کون متبع ہوتا ہے. آپ ذرا اس پر غور فرمائیں کہ 1,00,000 پیغمبر سے زیادہ پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی، بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی فرمائی. تو کتنی شان ہے اس قبلہ اول کو. اور پھر خدا فرماتا ہے کہ میں نے آج کے دن کے لیے اس کو اتنی مدت تک قبلہ بنائے رکھا تاکہ میں اس بات کو ظاہر کروں لوگوں کے سامنے کہ میرے محبوب کی کیا شان ہے. اس لیے بنایا تھا تاکہ حضور کا متبع کون ہوتا ہے، کون تعویل کرتا ہے قبلہ کی طرف. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل وعلا شان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرماتا ہے مجھے قسم ہے تیرے رب کی. رب العرش نہیں فرمایا اور رب الکعبہ نہیں فرمایا، مجھے تیرے رب کی قسم ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی شان ظاہر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو محمد رسول اللہ کا رب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، شیخ الاسلام. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کی بھی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا نحو کا عام قاعدہ ہے کہ قسم سے پہلے لا زائدہ ہوتا ہے جس کو لا قسمیہ کہتے ہیں، جس کا یہ معنی ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. لیکن ہر وقت نہیں. جس وقت اے میرے محبوب تیری یاد اس شہر میں ہو تو اس وقت میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. کعبہ شریف بھی موجود ہے، رکن یمانی بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، بیر زمزم بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے. لیکن خدا فرماتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس وقت اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جب میرا محبوب اس شہر میں ہو. تو آپ اندازہ لگاتے جائیے کہ حضور کا رب اپنے محبوب کی کیا قدر فرما رہا ہے اور کیا قدر بخشی ہے اور کیا شان فرما رہا ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ لا قسمیہ زائدہ نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے. یعنی اے میرے محبوب تیری ذات بھی اس شہر میں موجود ہو اور پھر میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں. کیوں نہ اٹھاؤں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بھی اس شہر میں موجود ہو اور پھر بھی میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام علماء، ائمہ مجتہدین، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اصحاب ظواہر حضرت اسحاق بن راہویہ اور حضرت داؤد ظاہری اور حضرت عبداللہ بن مبارک، ان حضرات کی تصریحات میں نے دیکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے روضہ انور کا شان تمام عرش عظیم سے زیادہ، کعبہ شریف سے بھی زیادہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کا. اس پر اجماع امت ہے اور یہی دلیل پیش کرتے ہیں وہ علماء، وہ ائمہ دین کہ کعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا. خدا فرماتا ہے کہ میں اس وقت قسم اٹھاتا ہوں جب میرا شہر اس میں موجود ہو. یہ شہر اس وقت قسم اٹھانے کے قابل ہے کہ جب میرے محبوب اس شہر میں موجود ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کی شان. اب بتاؤ میں اور تو کیا خدا کے محبوب کی شان بیان کریں گے؟ ہم نہیں بیان کر سکتے، ناممکن ہے. چلو یہ پڑھ لیں. حضرات دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت اور ایک عداوت، دشمنی. ان دونوں چیزوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، ان کے اثرات بھی الگ الگ ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو
آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرتا رہے اور اس کا ذکر سنتا رہے، اور جو اس کا ذکر کرے اس کو پسند آئے، اس کا دل شاد خوش ہو، دل اس کا کھلے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور دشمنی کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ انسان دشمن کی تعریف نہیں سن سکتا، دشمن کی تعریف نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کسی دشمن کی تعریف کرے کسی کے سامنے، وہ اس کو اپنی مجلس سے اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا، ورنہ خود اٹھ جائے گا، اپنے کانوں سے دشمن کی تعریف کو نہیں سن سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص کتابیں خرید کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ مجھے کہیں یہ مل جائے کہ خدا کے محبوب میں یہ عیب تھا، نقل کفر نواشا، یہ نقص تھا، یہاں علم کی کمی تھی، یہاں شان میں کمی تھی، یہ بات نہیں جانتے تھے۔ مقصد ہی اس کا یہ ہوتا ہے کتابیں خرید کرنے کا اور پڑھنے اور پڑھانے کا، کہ بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو کانوں تک یہ پہنچا ہے کہ اللہ کے محبوب جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا، خلق تمام مکارم پیدا کیے، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خزائن آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس ذات پاک کی کمالات کی ضدیں تلاش کرنا، اس ذات پاک کے متعلق برا عقیدہ تو خیر ہے ہی، برا عقیدہ پیدا کرنا یہ ہے دشمنی کا تقاضا۔ آپ دیکھیں کسی شخص کی محبت اپنے والد کے ساتھ ہے تو کوئی شخص اس کے والد کی تعریف کرے گا تو وہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو بھائی بہت اچھا آدمی ہے، اور کسی کی دشمن کی تعریف کرے گا تو بتاؤ وہ سن سکے گا؟ کبھی نہیں سن سکتا وہ۔ تو بس یہ فرق ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت یہ عینی ایمان ہے، اور حضور کے ساتھ محبت نہ ہونا یہ عین کفر ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس شخص کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے زیادہ نہ ہو، اس کے بیٹے سے زیادہ نہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، اتنے تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا ہے، ہر وقت سجدے کر رہا ہے، تمام مال لٹا رہا ہے، جہاد کرتے کرتے قتل ہو گیا ہے، لیکن حضور کی محبت سے محروم ہے تو وہ کافر ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ گناہگار سے گناہگار ہے لیکن حضور کی محبت کی نعمت عظمیٰ اس کو نصیب ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انہی لوگوں کے حق میں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے، ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، ان کو فرما دیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، تمہیں نعمت عظمیٰ خدا کے محبوب کی محبت جب نصیب ہے تو خدا کے محبوب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے غفران سے، اس کی بخشش سے نا امید نہ ہو جاؤ، تمہارے تمام گناہ بخش دے گا وہ۔ تو محبت ہی اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے خدا کے محبوب کی محبت مانگو۔ اب یہ کہا جائے کہ میاں خدا کے محبوب کا نام آتا ہے تم چونتے کیوں، تو یہ تم ہی فیصلہ کرو، یہ تم لوگ فتویٰ دو کہ وہ شخص محبت کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ دشمنی کی بنا پر کہہ رہا ہے کہ خدا کے رسول کے نام کی عزت نہ کرو۔
کوئی یہودی ہو عیسائی ہو کوئی یہ دیکھے کہ ایک شخص حضور کا نام مبارک لیا جا رہا ہے اور وہ اپنے انگلیوں کے پوٹے چوم کر آنکھوں پر رکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول کی عزت کر رہا ہے، یہی کہے گا نا. اور ایک کہتا ہے میاں ایسا مت کرو، کیا بنا ہے کہ یہ حضرت محروم ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہے. خدا فرمایا قرآن کریم میں وَتَوَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، جتنا کر سکتے ہو تم تعظیم کرو. یہ کسی خاص فعل کے ساتھ یہ مقید نہیں فرمایا گیا بلکہ مطلق ہے. جو عمل تعظیم اور توقیر پر دلالت کرتا ہے وہ تم بجا لاؤ، یہ خدا فرمائے. تو آپ ہی فرماؤ کہ یہ انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا جس وقت نام اقدس آ جائے تو یہ تعظیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر تعظیم ہے تو یہ خدا کا فرمان ہے. وہ تو ضرور ہوگا تو نعرہ تکبیر، مذہب اہل سنت زندہ باد. کوئی شخص کہتا ہے کہ میاں یا رسول اللہ نہ کہو. اگر پوچھا جائے ان سے تو بس یہ پڑھے ہوئے وہی ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہیں ان کے علم. تو کہتے ہیں کہ میاں دور سے پکارنا یہ شرک ہے کیونکہ دور سے خدا ہی سنتا ہے، کیونکہ خدا کی صفت ہوگی جب شرک ہوگا نا. تو دور سے خدا ہی سنتا ہے، دور سے پکارنا شرک ہے. تو ان سے پوچھیے کہ خدا دور ہے یا نزدیک ہے؟ بھائی وہ تو شارک سے بھی نزدیک ہے. شرک تو یہ ہونا چاہیے کہ نزدیک سے کسی کو کہا جائے کہ میاں روٹی لاؤ، پانی لا دو، مجھے یہ کام کرو، وہ کام کرو. کسی کو کہو آؤ میاں سبق پڑھو. نزدیک سے کسی کو پکارنا شرک ہونا چاہیے کیونکہ خدا بھی نزدیک سے سنتا ہے اور یہ لوگ بھی نزدیک سے سنتے. حقیقت یہ ہے کہ جب خدا نزدیک ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ نزدیک سے سننا خاص خدا ہے، لہذا کسی کو نزدیک سے مت پکارو. لیکن نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا رتبہ بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے اسماء گرامی بخش دیے ہیں. رؤوف الرحیم یہ خدا کا نام ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ شریف میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رسول رؤوف الرحیم ہے. قرآن کریم میں دیکھیے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. ذات اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن میرا بڑے شان والا رسول تم سب پر گواہ ہوگا. اور علیکم کا مخاطب کون ہے؟ صرف صحابہ کرام نہیں ہیں، یاد رکھو. اگر کہو کہ مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں تو پھر نماز روزہ حج زکات کے تمام ان کے مخاطب بھی صحابہ کرام تھے، ہم نہیں ہیں. اور کتب علیکم الصیام یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے، ہم نہیں ہیں. علیکم کے مخاطب کون ہیں؟ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم سب کے گواہ ہوں گے. گواہ کس بات کے ہوں گے؟ ہمارے اچھے اعمال کی گواہی دیں گے، بدعمالیوں کی گواہی دیں گے. اور عمل کیا ہوتے ہیں؟ ایک عمل ہوتا ہے زبان کا، ایک ہاتھ پاؤں کا، اور ایک عمل ہوتا ہے دل کا. ایک شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں حج کروں گا، نہیں کر سکا. ایک شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں فلاں غریب کو اتنے روپے دوں گا، نہیں دے سکا، پہلے مر گیا ہے. تو اس پر اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقیناً ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. تو اس کی بھی رسول اللہ گواہی دیں گے کہ میرے رسول گواہ ہوگا تم سب پر کہ فلاں میری امتی کے دل میں یہ اچھا خیال آیا تھا، فلاں کے دل میں یہ اچھا خیال آیا تھا. سبحان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا بڑے شان والا نبی
تمام مسلمانوں کے دلوں سے، ان کے ادراک سے، ان کے ذہن سے قریب تر ہے۔ اب اسی کو آپ سوچیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ہمارے نفس کا یہ علم ہے ذاتی ہمارا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے وجدان سے، تمہارے حصوں سے نبی قریب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو پہلے علم ہے کہ میرے فلانی امتی کو بھوک لگنے والی ہے، فلانی امتی کو یہ تکلیف آنے والی ہے، حضور شفاعت فرما رہے ہیں ہماری۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں، کوئی اچھا ارادہ کرتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں، جو برا ارادہ کرتا ہے حضور اس کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ استو سخن رود کے تو اشک بدیدہ بسمری نالا بسینہ ڈنگری، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ شمار کر لیے ہوتے ہیں، درد نہیں پہنچتا، ہمارے نالہ کو حضور پہلے سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبر، وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا، لیکن کاش کہ امت ہی کہلا کر اس کی قدر نہ جاتی۔ ان لوگوں کے لیے میں کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرض یہ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے رسول کے متعلق غیظ و غضب ہے، کینہ عداوت ہے، بغض ہے، یہ دور کرے، ان مرضوں سے ان کو پاک کرے، ان کو ہدایت فرمائے۔ میں صرف اہل سنت کے لیے یاد کر رہا ہوں کہ اہل سنت کو جو وہ لوگ پھسلاتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ جم جائیں، یہ ان کے پیچھے نہ دوڑیں۔ اور شہر سہیوال تو ایک تجدد پسند مشہوری ہے، تو یہ اپنی اس قسم کی جدت کو چھوڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالی کے ولیوں کی مزاریں چومتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس، آج کل تو خیر وہ کرن شیطان ہے، مگر جب نہیں تھا تو اس وقت حضور کے روضہ اثر کے سامنے لوگ جھک کر زمین چومتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، تو یاد رکھیے یہ شرک فتویٰ ہم پر نہیں ہے، یہ شرک کا فتویٰ صحابہ کرام پر ہے، یہ شرک کا فتویٰ رجوم الاہتداء پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ آپ دیکھیں مستدرک حاکم حدیث کی معتبر کتاب ہے، اور زیادہ روایتیں یہ علی شرط صحت الشیخین لاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی جو شرائط صحت ہیں، انہی شرائط پر یہ اپنی کتاب میں حدیثیں لاتے ہیں۔ یہ تو جلد 4 صفحہ 515 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کے صحابہ رسول اللہ کی مزار مبارک پر، حضور کے قدموں پر اپنے چہرے رکھتے تھے، اور یہی روایت مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 607 پر موجود ہے، مطبوع مصر، اور یہی روایت اور اس سے زیادہ امام بدر الدین عینی جلد 4 صفحہ 422 پر موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کا تعامل تھا۔ اب بتائیے کہ کوئی یہ کہے کہ میاں قبروں کو چومنا شرک ہے، تو بتاؤ ان جاہلوں کا فتویٰ کس پر ہے؟ یہ صحابہ کرام پر ہے، اکابر امت پر ہے، رجوم الاہتداء پر ہے۔ دعوت کرتے ہیں صحابہ، ہاں یہ دعویٰ ہے۔